نه یوازې افغانان دپاره بلکې د پاکستاني او افغانانو دپاره ټول دپاره د یو معلومات په څیر یو پروګرام دی تر څو چې دوی معلومات ترلاسه کړي چې ولې څه ستونزې دي د پولیسو او د وګړو ترمنځ. نو تر ټولو اول کاشف آفتاب صاحب تاسو ماته دا ووایي چې نن سبا ډېر پیښې تاسې اورئ ګورئ چې افغانان نیول کیږي یا نه نیول کیږي یا هم زورل کیږي یا نه زورول کیږي، هغه تاسو بهتر مونږ ته ویلی شي. دا چې دا شکایتونه هر وخت مونږ وخت نه وخت اورو ګورو، د دې شاته لامل څه ده؟ ولې پولیس یې نیسي؟ یا یوازې افغانان نیسي یا نه پاکستانی هم نیسي؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، پولیس کے کام میں جب آپ کبھی بھی کوئی کارروائی کرتے ہیں تو اس حوالے سے یقینی طور پہ آپ لوگوں کی جو آزادی ہے یا دیگر جو ان کی رائٹس ہیں ان کو قانون کے مطابق جو ہے وہ آپ سلب کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس سلسلے میں اگر خاص طور پہ جو آپ کا افغان نیشنلز کے حوالے سے آپ کا سوال ہے تو پولیس گاہے بگاہے اپنی کارروائیاں کرتی رہتی ہے، اور وہ کارروائی جو کوئی افغان سٹیزنز یہاں پہ لیگل طریقے سے رہ رہے ہیں، قانونی طریقے سے، یا ان کے پاس قانونی دستاویزات جو ہیں وہ مکمل ہیں، ان کے خلاف بالکل بھی نہیں ہے، ایسی کوئی کارروائی نہیں چل رہی. البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی شخص پولیس کو کسی کارروائی میں گرفتار ہوتا ہے یا کسی جگہ پر مشکوک سمجھ کر پولیس اس کو گرفتار کرتی ہے، اور اگر اس کے پاس کوئی ڈاکیومنٹیشن نہ ہو، کوئی تذکرہ نہ ہو، کوئی اور اس طرح جو لیگل یہاں پہ پاکستان میں موجودگی کی کوئی دستاویز اس کے پاس موجود نہ ہو، تو پھر ہمارے پاس ایک فورن ایکٹ کا جو قانون ہے اس کے تحت کارروائی کرتے ہیں. یقینی طور پہ جب آپ فورن ایکٹ کے تحت کارروائی کرتے ہیں تو اگلے دن ہم ان کو عدالت میں پیش کرتے ہیں، اور عدالت پھر اس حساب سے اپنا فیصلہ جو ہے وہ کرتی ہے. کئی کیسز میں بہت سارے لوگوں کو افغانستان واپس بھی بھیجا گیا ہے، اور بیشتر کیسز میں وہ جو ایف آئی آرز ہیں وہ ڈسچارج بھی ہو جاتی ہیں. تو بیسیکلی ایک قانونی طریقہ کار ہے. اور ویسے پولیس کا کام کسی بھی ایک نیشنلٹی کے اگینسٹ نہیں ہوتا. پولیس اپنی روٹین کی کارروائیاں کرتی ہیں، اور اس میں پاکستانی سٹیزنز بھی اگر گرفتار ہوتے ہیں تو ان کے حوالے سے بھی ہم قانون کے مطابق کارروائی کرتے ہیں، اور اگر افغان نیشنل ہو یا کوئی اور نیشنل ہو تو اس کے بھی قانون کے مطابق کارروائی ہوتی ہے. جہاں تک شکایات کا تعلق ہے، ہم وقتاً فوقتاً جو ہے وہ پبلک تک اپنی آواز پہنچاتے رہتے ہیں. اسی سلسلے میں آج آپ کے پروگرام میں بھی بیٹھا ہوں، اور مقصد صرف یہ ہے کہ پبلک ہم سے جو ہے وہ رابطے میں ہو، اور ہمیں کوئی بھی اگر اس طرح کی شکایت ہو تو بلا جھجک ہمیں آ کے بتا سکتے ہیں، اور اس کا نہ صرف یہ کہ قانون کے مطابق ان کی شکایت کا ازالہ کریں گے، اور اگر کسی پولیس کے کانسٹیبل نے یا پولیس کے آفسر نے ان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کی ہوگی اور قانون سے بالاتر کوئی اقدام کیا ہوگا تو ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ان کے خلاف بھی ہوتی ہے. ډیره مننه د معلومات څخه. ډیر ښه معلومات دوی وړاندې وکړو. قانون دی، قانون باید چې که افغانان وي او که پاکستاني وي قانون باید ترسره شي او هغې مطابق باید چلند وشي. خو البته د دوی ونه هم دا ده چې خلک ورسره اړیکې نه نیسي او په مستقیمه توګه باندې دوی سره خبرې اترې نه کوي، خپل مسلې نه وړاندې کوي، نو دا هم یوه ستونزه جوړوي. تاسې کولی شئ دا مهال موږ ته زنګ ووهئ، خپل مسلې په ژوندۍ بڼه تاسو زموږ مشر صاحب سره شریکه کړئ، او دوی کولی شي چې تاسو سره په دې اړوند وغږېږي. د دې لپاره تاسو ته شمېره وایم، ځان سره شمېره خوندي کړئ او موږ ته زنګ وهلی شئ 0915210413. دا زموږ د پروګرام شمېره ده، کولی شئ چې تاسو موږ سره اړیکې ونیسئ. اس اس پي صاحب، تاسو دا که راته ووایئ چې ځکه تاسو خو په دې د پولیس په برخه کې ډیر وخت کار کوئ، تاسو د خلکو سره لیدلی هم یې، ګوري هم یې، او موږ نه زیات تاسو د سیمې او د خیبر پښتونخوا مسایل پیژنئ. ډیری خلک عام ولس چې کله هم ورته څه مسله پیښیږي نو هغه ځانه پورې ساتي، نه شکایت کوي، نه مخکې ځي، که هغې نه پیسې هم غوښتل کېږي یا نه غوښتل کېږي، خو شاته بیا د بل چاته ګیله کوي، که هغه رسنۍ وشي، هغه نور خلک وشي. دا تاسو څنګه ارزوئ؟ دیکھیں، اس سلسلے میں ہم اگین پبلک کی اویئرنیس کی کیمپینز بھی کرتے ہیں، پروگرامز بھی کرتے ہیں. اس میں پرابلم صرف ایک ہے، وہ یہ کہ پبلک جو ہے وہ اس میں ایک مخصوص طبقہ کہہ لیں یا ایک سرٹن پرسنٹیج کہہ لیں، جو کہ اگر ان کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو وہ پولیس سے رابطہ کرنے کی بجائے علاقے کے مشران یا اور دیگر اس طرح کے افراد جن کے بارے میں ان کا خیال یہ ہو کہ جی یہ پولیس کے ساتھ جو ہے وہ روابط ان کے ہیں پولیس کے ساتھ،
تو وہ ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں. بیشتر ہمارے پاس شکایات اس نوعیت کی آتی ہیں کہ وہ جو افراد ہیں وہ ان سے کسی نہ کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی مالی لین دین کرتے ہیں اور یقینی طور پہ مسئلہ ان کا قانون کے مطابق ہی حل ہوتا ہے. لیکن چونکہ لوگ جو ہیں وہ کچھ لوگ ہمارے پاس پولیس اسٹیشنز میں اپنی رپورٹس یا چوکیات میں درج نہیں کراتے اور بلکہ وہ دیگر لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور وہ لوگ پھر ان سے پیسے لیتے ہیں یا جو بھی معاملات کرتے ہیں ان کے ساتھ, اور پھر جب وہ کسی تیسرے شخص سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ پیسے پولیس نے لے لیے ہیں. تو اس سلسلے میں میری آپ کے توسط سے جو افغان نیشنلز ہیں یا ہمارے پاکستانی لوگ جو ہمارے اس پروگرام کو سن رہے ہیں ان سے میری درخواست یہ ہوگی کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو آپ بلا جھجک چوکی میں اور تھانے میں تشریف لے جائیں. اگر خدا نخواستہ آپ کے ساتھ آپ کی بات کو نہ سنا جائے یا آپ کے ساتھ کوئی اس قسم کا رویہ اختیار کیا جائے کہ جو کہ ہماری جو ایجوکیشن ہے, کلچرل کہہ لیں, ثقافتی اور ہماری جو جس طرح کی روایات ہیں اس سے ہٹ کے کوئی کسی قسم کا رویہ آپ کے ساتھ اختیار کرے, اگلے دن آپ اس کے جو بالا افسر ہیں اور اگر وہ بھی نہیں ہیں تو آپ روزانہ کی بنیاد پہ منڈے ٹو فرائیڈے جو آفس کے ہمارے آرز ہوتے ہیں اس میں آپ کسی وقت بھی میرے دفتر آ سکتے ہیں. میں روزانہ کی بنیاد پہ کم سے کم جو ہے وہ 10, 20, 25 لوگوں کی بات جو بھی ہمارے پولیس لائنز تشریف لاتے ہیں ان کی نہ صرف یہ کہ بات سنتے ہیں بلکہ افسران جو متعلقہ ہیں ان کو ریپریمانڈ بھی کرتے ہیں اور ان کو اس کے مسئلے کے حل کے لیے جو ہے اس پہ توجہ دینے کی ہدایت بھی کرتے ہیں. تو میننگ دیر بائے, اور اس کے علاوہ آپ کے توسط سے اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو میں اپنے آفس کا نمبر بھی اینڈ میں یہاں پہ شیئر کر لوں گا تاکہ آپ لوگوں کو اس سے آگاہی دیں کہ اگر کوئی اس طرح پرابلم ہو تو میرے آفس میں اپنی شکایت درج کرائیں تو ہم ان کا حل کریں گے انشاءاللہ. آیا دې لپاره کوم هیلپ لاین نمبر دی نه پرته چې تاسو خپل شخصي شمیره ده نور څه هیلپ لاین نمبر ده جی ہمارا پولیس کا 15 کا 24/7 سینٹر کام کرتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پولیس کے جو نمبرز ہیں پشاور کے کوڈ کے ساتھ 92122222 اور 921233 یہ دو ہمارے نمبرز ہیں جو 24/7 مین ہوتے ہیں. ہمارا آپریٹرز وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں. آپ کو کوئی پریشانی ہو, ایمرجنسی میں آپ کو پولیس کی مدد درکار ہو اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوکل پولیس اسٹیشن میں فون کر رہے ہیں اور آپ کا رابطہ نہیں ہو پا رہا, آپ کنٹرول روم کو بتائیں. اگر اس میں کوئی سیریس نوعیت کا مسئلہ ہو تو کنٹرول کی یہ ذمہ داری ہے, وہ فوری طور پہ میرے نوٹس میں بھی لے کر آتے ہیں اس کو. اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو اپنے آفس کا نمبر بھی دے دیا, تو ہم آپ کی خدمت کے لیے موجود ہیں, 24/7 موجود ہیں. اور کسی قسم کی پریشانی ہو ہم سے رابطہ کریں, ہم انشاءاللہ آپ کی قانون کے مطابق ہیلپ کریں گے. اس میں ډیر بهترین تاسو ته هیلپ لاین نمبر هم وویل چې تاسو کولی شئ چې خپل مسایل وړاندې وکړئ, خپل مشکلات پولیس سټیشن ته ووایي تر څو چې هغه زورونو سره چې تاسو مخ هستئ, که هغه تاسو د افغانستان څخه یا پاکستان څخه یا کوم بل وګړی هستئ, نو کولی شئ تاسو پولیس سټیشن کې اړیکه ونیسئ, خپل ستونزه ورته بیان کړئ. دا راته ووایي تاسو چې اکثرا موږ خلکو نه شکایت هم اورو چې موږ ورته وایو چې ولې ته شکایت ته اپلای نه کوئ یا مخکې نه ځئ اپیل نه کوئ, نو هغوی موږ ته وایي چې ډارېږو موږ داسې نه سبا راشي موږ سره نور هم بد چلند وکړي. دا یو ډار ولې دی خلکو منځ کې؟ دیکھیں اگر تو ایک شہری جو کہ قانون کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے اور کسی غیر قانونی عمل میں ملوث نہیں ہے, چاہے وہ پاکستان کا شہری ہو چاہے وہ افغانستان کا شہری ہو اور یہاں پر قانونی طریقے سے رہ رہا ہو, اس کو کسی قسم کے ڈر اور خوف کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں آخر کار ہمیں اس ڈر اور خوف سے باہر نکل کے اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی ہوگی. اور یقین کریں کہ ایسی کوئی, اللہ معاف کرے, کوئی قیامت نہیں آتی. آپ ایک دفعہ ہمارے تک وہ بات پہنچائیں, اگر کسی قسم کا آپ کے ساتھ اس کے بعد کوئی پولیس نے یا کسی اہلکار نے وہ کیا تو دوبارہ اس کے خلاف کارروائی کریں گے. آخر اس پروسیس سے ہمیں ایک دفعہ گزرنا ہوگا. ٹھیک ہے, اگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بس یہ کہتے رہیں کہ جی ہم ڈرتے ہیں اور ہم خوف زدہ ہیں اور یا دیگر باتیں کرتے رہیں اور کوئی لیٹ سے مطلب اس طرح کی کسی طریقے سے مسائل حل ہو جائیں کہ ہمارے علم میں بھی نہ آئیں. ہاں, اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہوگا کہ جس میں آپ سمجھتے ہوں گے کہ ہمیں آپ کا نام صیغہ راز میں رکھنے کی ضرورت ہے, ہم آپ کا نام صیغہ راز میں بھی رکھ سکتے ہیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن آواز تو بہرحال آپ کو اٹھانی ہوگی کیونکہ ہمارے نوٹس میں لائیں گے تو اس کے اوپر کارروائی ہوگی. بہت سارے لوگ دیکھیں صرف میرے محکمے میں نہیں ہیں, کالی بھیڑیں ہر محکمے میں ہوتی ہیں, ہر طرح کے لوگ ان تمام محکموں میں ہوتے ہیں, اور جس طرح دیگر محکموں کے اندر اس طرح کے کچھ لوگ ہوں گے اسی طرح ہمارے محکمے میں بھی شاید اس طرح کے لوگ موجود ہوں. لیکن جب تک آپ ان
کی نشاندہی نہیں کریں گے قانون اپنا راستہ نہیں بنا سکتا, ہم رولز کے تحت ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے. تو بہرحال آواز تو کسی نہ کسی طریقے سے, آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ اس پہ نہیں آنا چاہتے, بہت سارے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں, آپ ان کے ذریعے ہمیں پہنچا سکتے ہیں. دیکھیں قانون میں لمیٹیشن میری یہ ہے کہ اگر میں نے کسی کے خلاف پروسیڈ کرنا ہے تو میرے پاس کوئی نہ کوئی شکایت کنندہ ہونا چاہیے, اور کوئی ایک شکایت بھی ہونی چاہیے, تب تو میں اس کے خلاف پروسیڈ کر سکتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی دیر پا کارروائی ہو اس کے خلاف. ٹھیک ہے, جنرل شکایات کے اوپر ہم آئے دن اپنا جو ہمارا انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے اس کے تحت آئے دن لوگوں کے خلاف کارروائی کرتے ہیں, لیکن چونکہ نہ کوئی شکایت کنندہ ہوتا ہے نہ شکایت ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد انٹیلیجنس کی یا ہماری جو سیکورٹی برانچ ہے اس کی رپورٹ ہوتی ہے, تو یقینی طور پہ پھر انکوائری سٹیج پہ اس سے ان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے. تو اگر آپ اپنے حق کے لیے تھوڑی دیر سے کے لیے سٹینڈ لیں گے تو نہ صرف یہ کہ اس طرح کی کالی بھیڑوں کا ہم صفایا کر سکتے ہیں, بلکہ ہم اپنی سروس ڈلیوری کو اور زیادہ بہتر بھی بنا سکتے ہیں. ډیر مننه. اس پی صاحب د اړخ ته هم لږ پام وکړو چې دغه دوه کلونو کې افغانانو د راتګ یا پاکستان ته کډوالۍ بهیر زیات شوی او په ګڼ شمېر افغانان دلته راغلي دي. په دغو کې هغه افغانان هم دي چې کوم فنکار یا موږ ورته سندرغاړي وایو یا د موسیقۍ نړۍ سره هغې تړلي دي, نو ډېرې داسې موږ ګورو چې واقعیات کې هغې نیول کېږي یا هغه کوم چېرته تللی وي د سندرغاړي توپ دپاره هغه نیول کېږي. تېر کال هم فکر کوم همدا جون اګست مې میاشت و چې په هغې کې دوی یو ستر احتجاج هم کړی و. د دې په اړه که تاسو ووایئ دوی په څه ککړ و چې دوی نیول شوی و؟ اچھا, اس کسی اسپیسیفک واقعے کی تفصیلات تو شاید میرے پاس ابھی موجود نہ ہوں, وہ آپ سے ہاں شیئر کر لیجیے گا, لیکن میں پھر دوبارہ یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں اگر تو کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے, جو چیزیں ہمارے آئین اور ہمارے قانون کے مطابق پاکستانی شہریوں کو جن چیزوں کے لیے آزادی حاصل ہے وہ اس ملک میں مقیم جو دیگر اقوام کے لوگ ہیں ان کو بھی حاصل ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر کسی اسپیسیفک کیس میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے اور اس کے لیے ہم ڈیفینیٹلی اس کو اسپیسیفکلی ڈسکس کر سکتے ہیں بعد میں, لیکن یہ کہ ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے پروگرام کے لیے جا رہا ہو یا پروگرام کر کے واپس آ رہا ہو اس کے ساتھ اس قسم کا کوئی برتاؤ کیا جائے کہ جس سے اس کو یہ احساس دلایا جائے کہ پتہ نہیں کوئی وہ غلط کام کر کے آ رہا ہے. اور اگر کوئی غلط کام ہوگا تو ہم اس کے خلاف جائیں گے, لیکن اگر غلط کام نہیں ہے تو کسی قسم کا کوئی اس طرح کا غلط رویہ ہو ہمارے تک وہ بات پہنچانی چاہیے. افغانان ته پکار دی چې کوم اسناد ور سره وي, یعنی کون سی دستاویزات ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ رکھے تاکہ وہ قانون کی خلاف ورزی بھی نہ کرے؟ ہمارے پاس ملک میں 2-3 طرح کے آپ کے جو شہری ہیں افغانستان کے وہ موجود ہیں. ان کے پاس افغان سٹیزن کارڈ, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو ہمارا افغان کمشنریٹ سے ان کا جو کارڈ بنتا ہے وہ ویلڈ کارڈ ان کے پاس ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اگر اپنے ڈاکیومنٹس پہ پاکستان میں آتے ہیں تو ان کے پاس ویلڈ ویزا ہونا چاہیے. اگر پاسپورٹ پہ آ رہے ہیں, تذکرے پہ آ رہے ہیں, تو اس کی وہ ان کے پاس تھوڑا سا ہمارے لوگ نا بیسیکلی اس پورے ریجن کے لوگ تھوڑے سے کیئرلیس ہوتے ہیں اس طرح کے حوالوں سے, جو کہ بعد میں ان کے لیے مشکلات کا باعث بنتا ہے. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ تذکرے پہ 1 ماہ کے لیے آئے ہیں اور وہ آپ کا ایکسپائر ہونے جا رہا ہے تو بہتر ہے آپ اس کو ایکسٹینڈ کرا لیں. صحیح, ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس قانونی دستاویز نہیں ہوگی تو جو میرے جوان ہیں یا جو میرے لوگ ہیں اگر وہ ان کو گرفتار کرتے ہیں تو ان کے پاس قانون میں کوئی پروویژن نہیں ہے کہ وہ ان کو اس کے بعد جانے دیں. ٹھیک ہے, قانونی کارروائی کرنا ہماری مجبوری بھی ہے اور اسی طرح سے معاشرے آگے چلتے ہیں. تو اس میں میری درخواست یہ ہوگی کہ تھوڑا سا ان چیزوں پہ جو ہے وہ سستی نہ کریں. اگر آپ کا ویزا ایکسپائر ہو رہا ہے تو اس ویزا کو آپ ایکسٹینڈ کرا لیں, یا جو آپ کے پاس معاملات ہے ایگزٹ اینڈ دین اگین انٹر, تو اس طرح کی چیزیں ہیں. قانونی طور پہ اپنے جواز کو جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ ہونے کا جو آپ کا جواز ہے اس کو پورا رکھیں. کسی قسم کا اللہ کرے گا کوئی پرابلم نہیں ہوگا آپ کو. جو کمشنری کے ڈاکومنٹس کی بات آپ نے کی یا یونیسیار کو بھی اگر ہم لیتے چلے تو ایسے بہت افغانس ہیں جو ان کے پاس یہ ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں مانی جاتی. نہیں, اگر دیکھیں اگر تو پالیسی کے تحت یا گورنمنٹ آرڈرز کے تحت جس بھی ڈاکیومنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ اگر اس کے پاس موجود ہے اور اس کے باوجود اگر کسی قسم کی ان کو مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, میں نے نمبرز آپ کو دیے ہیں, وہ ہم سے رابطہ کریں, ہم ان کو اسسٹ کریں گے اس میں. تھینک یو. آپ ٹیپ پی تب تک میں کال لینا چاہتی ہوں. کتا سے مختلف د افغان تجارانو په حق له ووایي ځکه چې تاسې او موږ خبر استو چې ځکه هغوی سرمایه ګزار دي, انویسټمنټ کوي په پاکستان کې وي یا په خپل هیواد کې
کې پانګونه کوي هغه تر ډیره حد پورې ګواښونو سره مخ کیږي هغوی ته کالز راځي بته یا باجر نه غوښتلو دعوا کیږي په دې وروستیو کې هم کیسز ډیر راغلي که تاسو په دې راوچوئ. اوکے جہاں تک تعلق ہے بیسیکلی ایکسٹورشن کا یہ اکثر ہمیں اس طرح کی کوئی شکایات موصول ہوتی ہیں اور ان شکایات کا تعلق صرف افغان نیشنلز کے ساتھ نہیں ہے. جو ہمارے پاکستانی سرمایہ کار ہیں اور تاجر برادری ہے ان کو اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ درپیش ہوتے رہتے ہیں. صحیح. دیکھیں بیسیکلی یہاں پر چونکہ ہماری جو جیوگرافیکل لوکیشن ہے اس حوالے سے ہمارے پاس 2-3 ایسے مسائل ہیں جن کا ابھی ہم حل ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. صحیح. اور ان مسائل میں ایک سب سے بڑا جو مسئلہ ہمیں درپیش ہے وہ یہ کہ 90% سے زیادہ اس طرح کی کالز کے اندر جو واٹس ایپ بیسڈ کالز ہوتی ہیں اور ان کا جو سم کارڈز جو اس میں استعمال ہوتے ہیں وہ افغان سم کارڈز ہیں. صحیح. اگر تو اس کی سم کارڈ جو ہے وہ پاکستانی استعمال ہو تو ہمیں قدرے آسانی ہوتی ہے ان کو ٹریس کرنے میں, لیکن اگر افغان سم کا استعمال ہوتا ہے تو اس میں پھر ہمیں نیچرلی بہت لمبے پروسیس کے ذریعے جانا پڑتا ہے اور پھر اس پروسیس میں ان دا مین ٹائم ہمیں کافی دشواری جو ہے وہ درپیش ہوتی ہے. اس حوالے سے میں ریکویسٹ یہ کروں گا کہ جو ہمارے نیشنلز ہیں یا افغان سٹیزنس یہاں پہ رہتے ہیں, برائے مہربانی اپنی کوئی افغان سم کسی ایسے بندے کو لے کے اپنے نام پہ کسی کو نہ دیں کہ جو اس کو مس یوز کرے. ٹھیک ہے. اباؤٹ اگر میں یہ کہوں کہ میں آپ کے علم میں ہوگا کہ میں ابھی ایس ایس پی آپریشن سے پہلے سی ٹی ڈی میں بھی میں نے سروس کی ہے. تو سی ٹی ڈی بیسیکلی جو یہ ایکسٹورشن ریلیٹڈ کیسز ہیں ان کو سی ٹی ڈی کا ایکسکلوسو مینڈیٹ ہے. پولیس یہ کرتی ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی شکایت ہمیں موصول ہو تو ہم ایک مراسلے کے ذریعے سی ٹی ڈی کو انفارم کرتے ہیں کہ وہ فردر اس کی انویسٹیگیشن کریں. تو وہاں پہ مجھے جب اس کیسز پہ کام کرنے کا اتفاق ہوا تو میں آپ سے یہ شیئر کر سکتا ہوں کہ ایک افغان نمبر ہے جو کہ افغانستان میں ہی وہ شخص موجود ہے اور وہ 70 اس طرح کے انسیڈنسز میں انوالوڈ ہے کہ جس میں اس نے مختلف لوگوں سے بھتہ طلب کیا اس میں. ٹھیک ہے. بیسیکلی اس بھتے کے ساتھ ساتھ جو بیسیکلی اس میں یہ ہے وہ یہ کہ اس میں ٹیرر فائنینسنگ کا ایلیمنٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو بیسیکلی اس طرح کی دہشت گرد تنظیمیں جو کہ فنڈنگ کے لیے یا کسی اور لیٹس سے ریسورس جنریشن کے لیے بھی یہ کام کرتی ہیں, لیکن بہرحال ہم پوری محنت کے ساتھ اس طرح کے کیسز پہ خیبر پختونخوا پولیس کام کرتی ہے اور ان کو جلد یا بدیر ہم ان کو نہ صرف یہ کہ قانون کے کٹہرے میں لے کر آتے ہیں بلکہ ان کے خلاف کارروائیاں بھی کرتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ یہ ایک آن گوئنگ ایشو ہے, اس میں کوئی شارٹ کٹ ہمارے پاس اس میں ہے نہیں. صحیح. لیکن اس میں جو اصل ایک مسئلے والی بات ہے وہ یہ کہ ہمیں اس طرح کی بھی کچھ اطلاعات ملی ہیں کہ لوگ اس طرح کے کیسز بھی بعض اوقات پولیس کو رپورٹ نہیں کرتے. فار ایگزامپل اگر ایک تاجر ہے جس کی تجارت کا جو والیوم ہے وہ اربوں میں ہو اور اس سے اگر کوئی کروڑ مانگ رہا ہو یا 2 کروڑ مانگ رہا ہو تو وہ کہتا ہے یار میں کدھر اس مشکل میں جاؤں گا, اس سے بہت بہتر ہے کہ میں یہ دے کے اپنی جان چھڑا لوں. تو اس طرح کے لوگوں سے میری درخواست یہ ہوگی کہ برائے مہربانی آپ ہمیں بتائیں ضرور. ٹھیک ہے. کم سے کم ہم ان نمبرز کو اپنی جو ڈیٹا بیس ہے اس میں ڈالیں گے اور ہمیں کہیں نہ کہیں سے اس کی کوئی ایسی کڑی مل سکتی ہے کہ جس سے ہم, آپ تو شاید اس کو افورڈ کر سکتے ہوں لیکن اس طرح کے کیسز کا کچھ ایسے لوگ بھی شکار ہوتے ہیں کہ جن کو پھر اپنی زمینیں اور اپنی جائیداد بیچ کے یہ پیسے دینے پڑتے ہیں. تو اس کا نقصان بیسیکلی صرف آپ کو نہیں ہے, یہ کسی اور کو بھی ہو سکتا ہے. تو بعض اوقات انسان کو اپنے لیے نہیں تو باقی معاشرے کی بہتری کے لیے بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں. تو اس میں ریکویسٹ میری یہ ہوگی کہ اگین پولیس کو رپورٹ ضرور کریں اور اس میں ہم آبویسلی اپنی گورنمنٹ کے تھرو جو ہے وہ اکراس بھی ہم وہ اپنا وہ بھیج رہے ہیں کیس کہ اس میں جو ہمارے ایسے نمبرز ہیں جو کہ افغان بیسیکلی جو ٹیلی کام آپریٹرز ہیں ان سے پرٹین کرتے ہیں تو وہ تاکہ افغان گورنمنٹ ان کے اوپر ایکشن لے سکے. صحیح. ډیره زیاته مننه. څنګه چې تاسو وویل چې په افغانستان کې هغه کس دی کوم چې تقریبا 80 کیسونه داسې یو مسالې جوړ کړي, نو د دې په اړوند آیا تاسو د افغانستان کې چې اوس واکمنان طالبان دغه سره اړیکه نیولې؟ جی ہم نے تھرو گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیک اپ کیا ہوا ہے وہاں پہ ان کے اگینسٹ پہ, اور جو اس طرح کے ملزمان ہیں جو وہاں پر بیٹھ کے ود امپیونٹی
اس طرح کے کام کر رہے ہیں جو کہ ایکسٹورشن یا دیگر دہشت گردی کے جو دفعات میں شامل ہوتے ہیں بلکہ، اور ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے ہم نے اپروچ کیا ہے. جی تیر کال یو کیس شوی و تاسو خبره چې ځانګړی یو کیس خو موږ خبره نشو کولای، خو یو مثال تاسو ته وړاندې کوم چې یو کیس شوی و دلته یو غټ تاجر و د قالین نجیب په نوم کېدای چې تاسو پیژنئ، د کله چې هغه نیول شوی یا اغوا شوی و په هغې کې شاته دا کیسه وه چې هغه کوم کسان چې اختطافچیان و یا راغلی و اغوا کړی و هغوی په سرکاري ګاډي کې راغلی و. نو دلته د پاکستان نوم هم بدنامیږي، هلته د هغې بل کسان وي او دلته سرکاري ګاډي څنګه کاروی شي؟ دیکھیں بیسیکلی سرکاری گاڑی استعمال نہیں ہوتی اس طرح کے کیسز میں. بعض کیسز میں شاید اس طرح بلکہ ایک آدھ کیس میں اس طرح ضرور ہوا ہے کہ جو گاڑی اس طرح کے واقعے میں استعمال ہوئی اس نے ایک فیک گرین نمبر پلیٹ کا استعمال کیا، جس سے عمومی طور پہ عام جو ہمارے شہری ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سرکاری گاڑی ہے. دیکھیں کسی بھی گاڑی پہ اگر آپ ایک فیک گرین نمبر پلیٹ لگا لیں تو وہ سرکاری نہیں بن جاتی. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے کیسز میں ہمیں بہت پھر ہم نے ورکنگ کرتے ہیں. نجیب کے کیس میں بھی ہم نے بہت زیادہ محنت کی تھی، اور پرابلم صرف ہمیں یہاں پہ اس جگہ پہ ہمیں یہ آتا ہے کہ چونکہ ایک شخص بیسیکلی اغوا ہوا ہوتا ہے تو اس کی جو فیملی ہے وہ بہت زیادہ بعض اوقات کمفرٹیبل فیل نہیں کرتی، کیونکہ ان کو اس کی زندگی کے حوالے سے بڑے خطرات جو ہیں وہ لاحق ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ وہ یا پولیس سے پوری بات جو ہے نا وہ پولیس کو بتاتے نہیں ہیں، اس میں سے کچھ باتیں وہ چھپا لیتے ہیں، اور ہم ان چیزوں کے اوپر کارروائی کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں پتہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہم اپنی ٹیکنیکل اس کے ذریعے سے بھی ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2-3 دن پہلے ایک اس طرح کا واقعہ پیش آیا جو کہ ہمارے ایک بزرگ تاجر ہیں یہاں پہ مین صدر کے ایریا سے، ان کو ایک گاڑی میں اس طرح سے اغوا کر کے لے جایا گیا. تو آپ آئی کین ٹیل یو کہ ہم نے دن رات اس کے اوپر جو ہے وہ کام کیا، پورا دن ہم نے کام کیا، پوری شام کام کی، اگلی رات ہم نے اس کے اوپر پوری صرف کی، اور ہماری کارروائیاں جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ پشاور کے اندر تھیں بلکہ ایڈجوائننگ ڈسٹرکٹس کے اندر بھی تھیں. اور انہی بیسیکلی ایفرٹس کا نتیجہ یہ تھا کہ انہیں ان کو فوری طور پہ ریلیز کرنا پڑا. ٹھیک ہے، تو پوائنٹ از کہ جو کرائم ہے ہم پشاور پولیس اور خیبر پختونخوا پولیس اپنے انسپیکٹر جنرل صاحب کی سربراہی میں ہم اس کو بہت پرسنل لیتے ہیں. میں I'll be very honest with you. ٹھیک ہے، لیکن اس میں ہماری درخواست صرف یہ ہوگی کہ اگر فیملیز ہمارے ساتھ تعاون کریں تو ہم نہ صرف یہ کہ اس طرح کے جو عناصر ہیں ان کا کلا کما کر سکتے ہیں، بلکہ اس شہر کو جس طرح سے جو امن کا گہوارہ یہ ہوا کرتا تھا اس میں کنورٹ کرنے میں بہت مفید ثابت ہوگی ان کی مدد ہمارے لیے. صحیح، بہت شکریہ سر. جو افغان لوگ یہاں پہ آتے ہیں پہلے سے اگر یہاں پہ مقیم ہیں یا نئے آتے ہیں، جب وہ گھر لینا چاہتے ہیں کرائے پر، تو اس کی پروسیس کیا ہوتی ہے؟ ان کو کیا دستاویز رکھنی چاہیے؟ اچھا، اب پراپرٹی کی خرید و فروخت کے حوالے سے اس پہ ریونیو اتھارٹیز زیادہ بہتر جو ہے نا روشنی ڈال سکتے ہیں، بیکاز میں شاید کمپیٹنٹ نہیں ہوں گا اس پہ جواب دینے کے لیے. لیکن جو بھی بائی لاز ہیں، جو بھی قانونی اس کے اندر معاملات ہیں، اگر وہ پوری کرتے ہیں تو پھر پروسیڈ ہو سکتے ہیں، نہیں کرتے تو پھر شاید نہیں کر سکتے ہوں گے. صحیح. ایک بار پھر یو ځل بیا غواړم چې د افغانانو د نیولو او ځورولو باندې یو سوال تاسو نه وکړم، دا چې په دې وروستیو کې په نړیواله رسنیو کې یا دننه هیواد کې هم بلابل رسنۍ په دې باندې رپورټونه کوي چې افغانانو نیولو یو لړۍ شروع شوی، یو پروسس شروع شوی، بیا افغانان نیسي په بیلا اسلام آباد کې سپیشلی کراچي کې او اوس خیبر پختونخوا ته هم. نو دا څومره حده پورې حقیقت لري کیږي؟ ځکه چې موږ خو لرو، موږ وکیلانو نظر هم لرو په دې کې. بله، دیکھیں میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر تو کوئی لوگ قانونی طریقے سے یہاں پر مقیم ہیں، ابھی تک کسی قسم کی کوئی ایسی کارروائی ان کے خلاف نہیں ہو رہی، نہ ہمیں کچھ اس طرح کے آرڈرز ملے ہیں. جو غیر قانونی طور پہ مقیم ہیں ان کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم آئے دن اس طرح کے لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں اور ان کو عدالت میں پیش کرتے ہیں اگلی صبح، اور پھر عدالت جو ہے اس حوالے سے ایک جو بھی آرڈر ہے وہ ہمیں دیتی ہے، اور جو عدالت کے آرڈرز ہوتے ہیں ہم ان پہ عمل کے پابند ہیں. اور بیسیکلی جو غیر قانونی طور پہ مقیم ہیں اور یا اس طرح کے کوئی لوگ ہیں جو کہ غیر قانونی بھی ہیں اور پھر مزید کوئی غیر قانونی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں انوالوڈ ہیں، تو ان کے خلاف ڈیفینیٹلی کارروائی ہوتی ہے اور وہ جاری رہے گی، اور بلکہ اس میں ہم بہت تیزی بھی لانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا جو بیسیکلی ایم ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستانی شہری ہیں
اور اس کے علاوہ جو قانونی طور پہ یہاں مقیم ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی نیشنلٹی سے ہو، ان کے لیے اس شہر کو جو ہے وہ پرامن بنایا جا سکے. ٹھیک ہے. اور جو غیر قانونی کام کریں گے، پھر وہ چاہے قانونی ہو چاہے وہ غیر قانونی طور پہ مقیم ہو، ہم یقینی طور پہ ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کریں گے.